الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہندوستان کے اسلام سے قبل کے حالات کا ہم جائزہ لیں گے کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہندوستان کے حالات کیا تھے، اور آپ حضرات کا اس کے اوپر پرزور آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہندوستان کے اسلام سے قبل کے حالات بھی بیان کیے جائیں۔ بعد کے حالات تو آپ نے بتائے یا ہم نے پہلے بھی سنے، لیکن یہ ہے کہ اس سے قبل کے حالات کیا تھے۔ تو انشاءاللہ آج ایک سرسری نظر ہندوستان کے میں اسلام کی آمد سے پہلے کے جو حالات ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے، اور اسی طرح ہندوستانی اور پاکستانی یہ اصل میں کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہندوستان اور پاکستان میں آبادی کا آغاز اور ابتدا کب سے ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ایک سرسری نظر میں آئیں گے۔ تو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات اور قوموں کا جو ارتقاء ہے ہندوستان میں، اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ جب ہم ہندوستان کی بعثت نبوی سے قبل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور گہرائی سے اس میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک وسیع اور پیچیدہ موضوع نظر آتا ہے۔ اس میں نہ صرف تہذیبوں کا عروج و زوال شامل ہے، بلکہ انسانی آبادیوں کی ہجرت اور ارتقاء بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں اس کا تذکرہ مسلم مورخین کے حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک ممکن ہو، کیونکہ اسلامی تاریخ نگاری نے ہندوستان کے حالات کو خاص طور پر محمد بن قاسم کی آمد سے قبل بھی محفوظ کیے ہیں، لیکن بعض قدیم ترین ادوار کے لیے بنیادی ماخذ ہندوستانی اور غیر مسلم ذرائع سے ہی دستیاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے میں ان کتابوں سے حالات کا تذکرہ کروں کہ جو مسلم مورخین نے لکھی ہیں، لیکن کیا کریں کہ مسلم مورخین کے قلم اسلام سے قبل تھوڑے بہت حالات پر ملتے ہیں اور ان کے قلم اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ پھر بھی ہمیں زیادہ تر جو غیر مسلم مورخین ہیں ان کی طرف ہمیں نظر کرنی پڑتی ہے اور ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مسلم مورخین کے نقطہ نظر سے آپ کے سامنے ہندوستان کے حالات کا جائزہ رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، قدیم ترین آثار ہندوستان کہ اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں انسانی موجودگی کے جو قدیم ترین آثار ہیں، جس کو پتھر کا دور آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں، جو لاکھوں سال بہت ہی پرانے ہیں، ان میں پتھر کے اوزار اور غاروں کی یہ پینٹنگ وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح مہر گڑھ اور وادی سندھ کی تہذیب بھی اس میں شامل ہے کہ ہندوستان اور اسی طرح موجودہ پاکستان میں انسانی تہذیب کا آغاز تقریباً 700 قبل مسیح میں مہر گڑھ جو کہ بلوچستان میں ہے جیسے مقام حاصل ہوتا ہے، جہاں زراعت اور جانور پالنے کی ابتدا کے شواہد آج بھی ہم کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2500 قبل مسیح میں وادی سندھ کی تہذیب، جس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، کا عروج ہوا، جس کے اہم شہر ہڑپا اور مون جو دوڑو تھے۔ یہ ایک شہری منظم اور ترقی یافتہ تہذیب تھی جس کے مشرق وسطیٰ میں میسوپونیمیا سے تجارتی تعلقات ہوا کرتے تھے۔ یہ تہذیب تقریباً 1900 قبل مسیح تک موجود رہی اور پھر نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر یہ پھر زوال پذیر ہو گئی۔ مسلم مورخین نے ان قدیم تہذیبوں کا براہ راست ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کے تاریخی ادوار سے بہت ہی پہلے کی باتیں ہیں یہ۔ تاہم اسلامی دور میں ان کے آثار اور دریافت ہوئے ہیں اور ان پر بحث بھی وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے اور آپ کے علم بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ آریائی ہجرت اور ویدک دور جو ہے وہ 1500 قبل مسیح سے شروع ہو کر 600 قبل مسیح تک کا ہے۔
آریائی لوگ جو ہیں ان کی آمد کس طرح ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ آریائی لوگ وسطی ایشیا سے ہندوستان میں ہجرت کر کے آئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایک نئی ثقافت یعنی زبان، پالی اور سنسکرت اور مذہبی نظریات لے کر آئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ویدوں کی تخلیق کی۔ یہ لوگ اپنے مویشیوں اور زرعی طرز زندگی کے ساتھ دریائے سندھ اور بعد میں گنگا کے میدانوں کے اندر بھی یہ لوگ پھیل گئے تھے۔ ان کا جو آباء و اجداد تھا اس کے بارے میں آج بھی سوال ہوتا ہے کہ جب ہم ہندوستانی اور پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہماری آبائی جڑیں اسی آریائی نسل جو مقامی آبادیوں کے ساتھ مل گل گئے تھے ان کے ساتھ جا کر ملتی ہیں، اور ان کے بعد آنے والے مختلف حملہ آوروں اور مہاجرین کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ہماری آبادی دراصل مختلف نسلوں کا امتزاج ہے جو ہزاروں سالوں میں یہاں آ کر آباد ہوتی رہی ہیں مختلف ادوار میں۔ پھر اسی طرح ویدک کا جو معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس دور میں ویدوں کی تخلیق ہوئی۔ یہ رگ وید، سام وید اور اسی طرح یجر وید اور اتھرو وید، یہ ایک ذات پات کا نظام جس کو ورن نظام قائم ہوا، جس نے معاشرے کو 4 بڑے طبقات میں تقسیم کیا۔ اس نظام کا مقصد سماجی اور معاشی تفریق کو برقرار رکھنا تھا۔ اسی طرح ابتدائی ریاستیں کو اگر ہم جائزہ لیں تو اس دور کے اختتام تک چھوٹی چھوٹی قبائلی ریاستیں جسے جن پد کہتے ہیں کا بننا پھر شروع ہو گئی تھیں یہ۔ اسی طرح مہاجن پد اور اسی طرح بدھ مت کا عروج 600 قبل مسیح میں ہوتا ہے اور یہ 322 قبل مسیح تک باقی رہتا ہے۔ ان میں آپ دیکھیں گے تو بڑے ریاستوں کا جو قیام ہے وہ 600 قبل مسیح تک 16 بڑی ریاستیں وجود کے اندر آئی ہیں جنہیں مہاجن پد کہا جاتا ہے۔ ان میں مگھود، کوشل اور اسی طرح اونتی اور گندھارا موجودہ پشاور کے قریب یہ نمایاں تھیں۔ پھر مذہبی جو بیداری ہے وہ اسی دور میں ہندوستان میں 2 بڑے مذاہب بدھ مت جسے سدھارتھم اور اسی طرح گوتم بدھ اور اسی طرح جین مت مہاویر کا ظہور ہوا۔ ان مذاہب نے ذات پات کے نظام کو چینج کیا اور عدم تشدد اور مساوات کا پیغام لوگوں کو دیا۔ اسی طرح فارسی اور یونانی حملے بھی انہی دور کے اندر ہوتے ہیں کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں آپ دیکھیں گے تو ہخامنشی فارسی سلطنت کے حکمران دار اول نے شمال مغرب ہندوستان کے کچھ حصوں کو فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔ پھر 326 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پنجاب کے علاقوں کو فتح کیا، لیکن اس کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد وہ واپس پھر لوٹ گیا۔ سکندر کے حملے نے شمالی ہندوستان کی سیاسی صورتحال کو بہت ہی متاثر کیا اور چھوٹے راجاؤں کو مزید اس نے کمزور کر دیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ موریہ سلطنت ہے، ایک عظیم الشان دور ہے ان کا جو 300 قبل مسیح سے شروع ہو کر 185 قبل مسیح تک باقی رہتا ہے۔ چندر گپت موریہ سکندر کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چندر گپت موریہ نے مگدھ کی نندا سلطنت کا خاتمہ کیا اور موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کی پہلی بڑی متحد سلطنت تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ اشوک اعظم ہے، وہ سلطنت کا سب سے عظیم حکمران اشوک اعظم ہے جو 232 قبل مسیح سے لے کر 268 قبل مسیح تک کا اس کا دور ہے۔ اس نے کلنگ کی جنگ کے بعد خون ریزی سے توبہ کی اور بدھ مت اس نے آخر میں پھر قبول کر لیا تھا۔ اس نے بدھ مت کی تبلیغ کے لیے مختلف ممالک میں مشن بھی اس نے بھیجے، جن میں آپ دیکھیں گے کہ مصر ہے، شام ہے، سری لنکا ہے، یہ تمام ممالک ہیں جو اس میں شامل ہیں جو اس کی تبلیغ جن ممالک کے اندر ہوئی۔ اس کے دور میں بدھ مت عالمی مذہب بن گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گا کہ اشوک نے دھرم یعنی دینی اخلاقیات کی حکمرانی کو فروغ دیا اور اس کے فرامین پتھروں اور ستونوں پر کنندہ کیے گئے جو آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ دھرم کا جو ایک تصور دیا
کیا ہے اور اس کی جو اس کو پھیلایا ہے تو وہ اشوک اعظم تھا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیے گا کہ موریہ سلطنت ایک وسیع اور منظم سلطنت تھے، جس کا دارالحکومت جو ہے پاٹلی پتر موجودہ جو پٹنہ ہے یہ اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس طرح آپ دیکھیے گا موریہ کے بعد کا جو دور ہے وہ کلاسی کی سلطنتیں ہیں، یہ 185 قبل مسیح سے لے کر 320 عیسوی تک کی ہیں۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں کئی چھوٹی بڑی ریاستیں پھر قائم ہو گئیں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ شنگا اور اسی طرح کاما اور اسی طرح ساتواہن اور اسی طرح دکن میں ساتواہن جیسی طاقتور ریاستیں ابھری تھیں۔ کشان سلطنت کو آپ دیکھیے کہ شمالی ہندوستان میں کشان سلطنت پہلی سے تیسری صدی عیسوی کا عروج ہوا اور ان کا تعلق وسطی ایشیا سے تھا۔ ان کے مشہور حکمران کنشک نے بدھ مت کو سرپرستی دی اور ان کے دور میں گندھارا آرٹ یعنی بدھ فن تعمیر کا ایک انداز پروان چڑھتا رہا اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے رہے۔ پھر اس طرح دیکھیں کہ ایک گپت سلطنت ہے، تو اس میں ہندوستان کا یہ سنہری دور تھا، یہ 320 عیسوی سے لے کر 550 عیسوی تک کا ان کا دور رکھتا ہے۔ تو گپتوں کا عروج، ان کا عروج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ گپت سلطنت کو ہندوستان کی تاریخ کا سنہری دور جو ہے کہا جاتا ہے۔ اس کے حکمرانوں میں چندر گپت اول اور سمندر گپت اور اسی طرح چندر گپت وکرم اور آدتیہ چندر گپت دوم یہ نمایاں ہیں یہ۔ پھر اسی طرح علمی اور ثقافتی اگر ترقی کو آپ دیکھیں تو اس دور میں علم و ادب یعنی کالی داس، سائنس، آریہ بھٹا اور بھاسکرا اور اسی طرح ریاضی، صفر کا تصور، اعشاری کا نظام اور فنون لطیفہ نے بے پناہ ترقی کی، اور اس طرح ہندو مت کو فروغ ملا اور کئی خوبصورت مندر بھی اس کے دور کے اندر تعمیر ہوئے۔ اسی طرح ہن حملہ آور 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں وسطی ایشیا سے آنے والے ہن قبائل نے گپت سلطنت کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں یہ سلطنت پھر زوال پذیر ہوئی اور کبھی پھر دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ گپتوں کے بعد کا جو دور ہے اور انتشار جو ہے وہ اب دیکھیں گے تو 550 عیسوی سے لے کر 2090 تک کا ہے۔ چھوٹی ریاستیں اس کے اندر قائم ہوئیں، جس میں آپ دیکھیں گا کہ گپت سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ شمالی ہندوستان میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ابھریں، جن میں ہرش اور وردھن کی سلطنت ایک مختصر مدت کے لیے پھر یہ نمایاں رہی تھی۔ اسی طرح ہرش وردھن یہ 606 عیسوی کی بات ہے اور 647 عیسوی تک یہ قائم رہتی ہے۔ شمالی ہندوستان کے آخری عظیم ہندو حکمرانوں میں سے ایک تھا یہ۔ اس نے ایک بڑی سلطنت جو ہے قائم کی اور علم و ادب کا سرپرست تھا۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ اس کے دور کے اندر ہندوستان آیا تھا اور اس نے ہرش کے عدل و انصاف اور بدھ مت کی ترویج کی، اس نے اپنی کتابوں کے اندر تعریف کی ہے، جس کا آج بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو جنوبی ہندوستان میں پلو، چول اور چالوکیہ جیسی طاقتور بادشاہتیں موجود تھیں، جو اپنی باہری طاقت اور فن تعمیر کے لیے اپنے زمانے بہت مشہور تھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے 570 عیسوی میں اور 632 عیسوی تک کا آپ کا دور رہتا ہے، تو ہندوستان میں اس وقت کس کی حکومت تھی؟ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تقریباً 570 عیسوی کو ہوئی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کا آپ نے پیرو کیا تو 610 نبی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی ایک مرکزی طاقتور سلطنت موجود نہیں تھی۔ ہندوستان اس وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر یہ تقسیم تھا۔ پھر اسی طرح شمالی جو ہندوستان ہے یہ علاقہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر اس وقت بٹا ہوا تھا۔ گپتوں کا زوال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ کئی مقامی حکمران خاندانوں نے لے لی تھی، جن میں آپ دیکھیے گا کہ پشیا بھوتی اور خاندان سب سے اہم تھا، جس سے ہرش وردھن کا تعلق تھا۔ ہرش وردھن 606 عیسوی میں تخت نشین ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے کچھ سال بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ کا عروج تھا تو ہندوستان کے بڑے حصے پر ہرش وردھن کی حکمرانی تھی، جو 647 عیسوی تک پھر یہ جاری رہی ہے۔ سندھ میں رائے خاندان کی حکومت تھی، جو بعد میں پھر یہ چچ خاندان میں پھر تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح دکن اور جنوبی ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کئی آزاد اور طاقتور ریاستیں اس وقت موجود تھیں۔ چالوکیہ بادامی کے چالوکیہ دکن میں ایک مضبوط یہ قوت تھی، اور اسی طرح آپ دیکھیں گا کہ پلو جنوبی ہندوستان میں طاقتور
جانور تھے جن کا مرکز جو ہے کنچی پورم تھا، اور اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ چیر، چول اور پانڈیا بھی اس وقت موجود تھے۔ لہٰذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، ہندوستان میں کوئی ایک مرکزی بادشاہت اس وقت موجود نہیں تھی جو پورے بر صغیر پر حکمرانی کرتی ہو۔ شمالی ہندوستان میں ہرش وردھن کی سلطنت نمایاں تھی، جبکہ دکن اور اسی طرح جنوب میں مختلف مقامی بادشاہتیں موجود تھیں۔ اور آباء و اجداد کی جو اصل ہے ہمارے اور قوموں کا جو ارتقاء ہے، آپ وہ مسلم مورخین کے حوالے سے ذرا جانیے۔ مسلم مورخین نے ہندوستان کی قوموں کے بارے میں جو ابتدائی معلومات فراہم کی ہیں وہ زیادہ تر سندھ کی فتح کے بعد کی ہیں، لیکن وہ ہندوستان کی قدیم آبادی اور اس کی بناوٹ کے بارے میں بھی اشارے ان کی کتابوں سے جو ہے ملتے ہیں۔ ابن حوکل، ان کی وفات جو ہے ان کی وفات جو ہے وہ 88 عیسوی کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلم جغرافیہ دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب سورۃ الارض میں ہندوستان کے جغرافیہ اور آبادیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے مختلف قبائل اور ان کی خصوصیت کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی اصلیت پر تفصیلی بحث انہوں نے بھی نہیں کی ہے جو ہزاروں سال قبل کی ہو۔ اسی طرح البلازری کو دیکھیں، ان کی وفات 892 عیسوی کی ہے۔ اپنی مشہور کتاب فتح البلدان میں سندھ کی فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ مقامی آبادیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جن میں جاٹ اور اس طرح میڈ اور دیگر قومیں شامل ہیں۔ وہ ان کے رہن سہن اور قبائلی نظام کے اوپر بھی اپنی کتاب فتح البلدان کے اندر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح البیرونی ہے، ان کی وفات 1048 میں ہے۔ سب سے اہم مسلم مورخ اور عالم ہیں۔ اپنی مشہور کتاب الہند، جسے تحقیق مال الہند من مقولۃ مقبولۃ فی العقل او مرزولۃ میں وہ اس میں کے اندر جو ہے ہندوستان کے حالات کو بیان کیا، مذاہب، سائنس، سماجی ڈھانچے اور اسی طرح تاریخ کو بھی اس نے اس کے اندر تفصیلی اس کا جائزہ لیا ہے۔ اگرچہ وہ آریائی ہجرت کا براہ راست ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ ہندوستانی معاشرے کی ذات پات کی تقسیم اور اس طرح جغرافیائی بنیادوں پر اوپر مختلف آبادیوں کی موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ وہ ہندی علوم کے ماخذ اور ہندوستانی معاشرے کے جو پر بھی بحث کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں مختلف قومیں صدیوں سے آباد تھیں۔ مسلم مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان ایک قدیم سرزمین ہے جہاں مختلف نسلوں اور قبائل نے ہجرت کی اور آباد ہوئے۔ وہ کسی ایک خاص آبائی بنیاد کا ذکر نہیں کرتے جو تمام ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے مشترکہ ہو، بلکہ اسے مختلف گروہوں کا ایک امتزاج قرار دیتے ہیں جو صدیوں سے اس خطے میں آباد ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان موجودہ پاکستان کی آبادی مختلف نسلی گروہوں جیسا کہ آریائی اور اسی طرح دراوڑی اور اسی طرح ترک، منگول اور دیگر قبائل کی آمیزش سے بنی ہے جو مختلف ادوار میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ لہٰذا ہم سب ان مختلف لسانی اور نسلی گروہوں کی اولاد ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے آپ کو ہندوستان کے جو حالات تھے اسلام سے پہلے کے، اس کو بھی ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا آپ کا سوال آ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ ہندوستانی یا پاکستانی، تو ہم کس نسل سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کس طرح یہاں ہندوستان کے اندر پہنچے تھے اور آبادی یہاں کیسے بڑھنا شروع ہوئی ہے، تو ہم نے کسی قدر سرسری نظر سے ہم نے اس کا جائزہ لینے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارے اور اہم ٹاپک ہیں، موضوعات ہیں، ان سے اگر ہم نے فراغت جلدی پا لی تو اس کو پھر ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ لے کر کے آنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ میری کوشش ہے یہ کہ جب تک ہم یہ ایک دھیرے دھیرے اس سلسلے کو جو ہے چلا رہے ہیں تو اس میں ایک طرح کی سرسری نظر سے ہم چل رہے ہیں، اور جب کبھی ان موضوعات کے اوپر ہم اچھی طریقے سے گرفت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم پھر دوبارہ سے جو ہم جو شروع کریں گے تو پھر ہر ایک کی تفصیل کو دیکھیں گے اور اس میں پھر جو دلائل اور براہین ہیں اس کے اوپر بھی ہم غور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔